هذا بلاغ للناس ولينذروا به هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کے ساتھ شیطان رجم کیے ہوئے سے، اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا رحم فرماتا ہے، بڑا ہی رحم فرمانے والا ہے. آج ہم انشاءاللہ بات کریں گے قرآن، اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب اور ایمان کے متعلق. فی الحال میں کچھ آیات کے ذریعے ایمان بالغیب کے متعلق آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ایمان بالغیب کیا ہے. سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ایمان اور یقین میں کیا فرق ہوتا ہے. عام طور پر اگر آپ یہ کسی سے سوال کریں گے تو آپ کو مختلف قسم کے جوابات ملتے ہیں. یعنی میں نے بہت سارے لوگوں سے پوچھا کہ ایمان اور یقین میں کیا فرق ہے، تو ان کے جواب مختلف نظریات سے تھے. کچھ نے کہا ملتے جلتے ہیں، کچھ نے کہا ایمان یہ ہے، یقین ایسے ویسے. لیکن ایگزیکٹلی آنسر آپ کو ملے گا اللہ تعالیٰ کی کتاب سے. ایمان کا مطلب ہوتا ہے کوئی بھی وہ بات جو آپ بغیر دیکھے کسی کی بات سن کر اسے آپ مان لیتے ہیں، جس کو عربی میں کہتے ہیں غائب. غائب کا مطلب ہوتا ہے اندیکھا، انگلش میں سے کہتے ہیں ان سین. اور یقین اسے کہتے ہیں جب انسان آنکھوں سے جو کوئی چیز دیکھ لیتا ہے، آنکھوں سے کوئی چیز دیکھ کے جب اسے بلیو کرتا ہے تو اسے کہتے ہیں یقین. یعنی اس نے کسی کی بات سن کر نہیں مانی، اس نے دیکھ کر یقین کیا. یہ اس میں واضح فرق ہے ایمان اور یقین میں. اس کے علاوہ قرآن مجید میں یقین کے متعلق، علم الیقین کے متعلق بھی آتا ہے. وہ ایک الگ کیٹیگری ہے کہ ایمان والوں کی جو غیب کے ساتھ ایمان لاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کی میں اتنا اضافہ فرماتے ہیں کہ وہ یقین کی حد تک چلا جاتا ہے. وہ ایک الگ ٹاپک ہے، انشاءاللہ وہ بعد میں ہم ڈسکس کریں گے کبھی. فی الحال ابھی ہم یہ دیکھیں گے کہ ایمان کیا ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق، کہ ایمان کیا ہے. کوئی بھی انسان، یاد رکھیے، جب بھی انسان، کوئی بھی، میں پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں، پوری دنیا میں مختلف مذاہب کے لوگ ہیں، تو جو بھی انسان جب کوئی بھی عمل کرتا ہے تو اس کے پیچھے اس کا کچھ ایمان ہوتا ہے، کچھ ماننا ہوتا ہے، چاہے وہ عمل کوئی بھی ہے. مثال کے طور پر آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کے نماز پڑھنے کے پیچھے آپ کا ایک ایمان ہے کہ قرآن مجید میں آتا ہے اقیم الصلاۃ، صلاۃ قائم کرو. تو یہ وہ آپ کی بیس ہے، یہ آیت جس پہ آپ ایمان رکھتے ہیں اور پھر آپ نماز ادا کرتے ہیں. چلے قائم کرنا تو وہ ایک الگ ٹاپک ہے کہ قائم اسے کون کرتا ہے اور کون نہیں، کیونکہ صرف نماز پڑھنے کو نماز قائم کرنا نہیں کہتے. نماز پہ عمل کرنا، جو آپ آیات میں تلاوت ہوتا ہے اس پہ عمل کرنے کو صلاۃ قائم کرنا کہتے ہیں. اور اسی طرح آپ اگر روزہ رکھتے ہیں تو آپ قرآن مجید میں آیت پڑھتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے وہ جو ایمان لائے ہو، تمہارے اوپر روزے لکھ دیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر لکھے گئے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو. تو اسی طرح یہ آپ کے اعمال کی یہ بنیاد ہے، آیات بیس ایمان ہے.
کہ آپ اگر نماز ادا کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج عمرہ کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، تو یہ جتنے انسان اعمال کر رہا ہے اس کے پیچھے اس کا کوئی بلیف ہے۔ اب اگر آپ دوسرے مذاہب میں چلے جائیں تو اگر کوئی مندر جاتا ہے تو اس کے پیچھے اس کا اپنا بلیف ہے، اس کا کچھ ماننا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی چرچ میں جاتا ہے تو اس کے پیچھے اس کا اپنا ایک بلیف ہے، اس کا ایک اپنا ماننا ہے۔ تو وہ جو بھی عمل کر رہا ہے وہ اپنے ایک بنیاد پہ عمل کر رہا ہے، اس کی بنیاد ایمان ہوتی ہے، جس کو بنیاد کو آپ روٹ بھی کہہ سکتے ہیں، جس کو کہتے ہیں جڑ۔ جیسے ایک درخت ہوتا ہے تو درخت کی ایک جڑ ہے، جب وہ درخت اگتا ہے تو اس جڑ سے ایک تنا نکلتا ہے، پھر اس تنے سے شاخیں نکلتی ہیں جن کے ساتھ پھل لگتا ہے۔ تو آپ یہی مثال ذہن میں رکھیں کہ آپ کا ایمان آپ کی جڑ ہے، وہ بھی انشاءاللہ میں آج سے آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کا ایمان کیسے آپ کی جڑ ہے اور وہ بنیاد ہے، اور آپ کے جو اعمال ہیں وہ اس کی عمارت ہے۔ آپ کی بنیاد ایمان ہے اور آپ کے اعمال اس کی عمارت ہے۔ جو آپ اس کے اعمال کر رہے ہیں وہ اپنے ایمان کی بنیاد پر آپ اعمال کرتے جا رہے ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کے کلام میں، اللہ تعالیٰ کی کتاب میں اس کے متعلق کیا آتا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ کو میں یہ سب سے پہلے ایک آیت تلاوت کرتا چلوں۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں ہدایت ہے، رہنمائی ہے تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے۔ تو اس سے پہلے جب آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں تو اس سے پہلے ہم سورۃ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں ہر نماز میں، جس میں ہم اللہ تعالیٰ سے سیدھے راستے کی ہدایت مانگ رہے ہوتے ہیں، سیدھے راستے کی رہنمائی مانگ رہے ہوتے ہیں ان لوگوں کے راستے کی جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا۔ تو جیسے ہی ہم وہ سورۃ فاتحہ تلاوت کرتے ہیں تو آگے یہ جواب شروع ہو جاتا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، ہدایت تک۔ ایک بات یاد رکھ لیں کہ جب آپ کو یہ بول دیا گیا، کہہ دیا گیا، آپ نے پڑھ لیا کہ یہ ہے وہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں ہے، تو یہ اس کے ساتھ ہی دنیا بھر کی کتابیں مشکوک ہو جانی چاہیے، جتنی بھی ہیں، چاہے وہ کسی بھی اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھتے ہیں، انہیں مشکوک ہو جانا چاہیے، کیونکہ یہ وہ واحد کتاب ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے گواہی دی ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ ہدایت ہے تقوی والوں کے لیے۔ جب ہم یہ آیت پڑھتے ہیں اس کے بعد جو نیکسٹ آیت آتی ہے وہ ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ وہ لوگ جو غیب کے ساتھ ایمان لاتے ہیں، غیب کا مطلب اندیکھا، جو اندیکھے کے ساتھ ایمان لاتے ہیں اور صلاۃ قائم کرتے ہیں اور اس میں سے خرچ کرتے ہیں جو ہم نے انہیں رزق دے رکھا ہے۔ اب آپ اس میں واضح دے سکتے ہیں کہ جب آپ نے پڑھا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ہے وہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں، ہدایت ہے تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے، تو سب سے پہلے جو آپ کو بات بتائی جا رہی ہے وہ ہے اللہ، یہ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں غیب کے ساتھ، اندیکھے کے ساتھ۔ تو یہ ہو گئی بنیاد، جڑ کہتے ہیں اسے۔ اب نیکسٹ ہے وہ یقیمون الصلاۃ، اور وہ صلاۃ قائم کرتے ہیں۔ اب یہ اس بنیاد کے اوپر اعمال ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں جو ہم نے انہیں رزق دے رکھا ہے۔ تو اس طرح آپ کو یہ یہاں پہ صرف اتنا واضح کرنا تھا کہ ہماری یا کوئی بھی انسان ہے جو بھی وہ اعمال کرتا ہے، اس کے اعمال کی بنیاد ایمان ہے، جو بھی وہ مانتا ہے، صحیح یا غلط وہ بات نہیں ہو رہی، بات یہ ہو رہی ہے کہ اس کے اعمال کی بنیاد ایمان ہے۔ ایمان صحیح ہوگا تو اعمال بھی صحیح ہوں گے، اور اگر ایمان غلط ہوگا تو اعمال میں شرک ہوگا، شراکت ہوگی۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ دوسروں کو بھی ملا رہے ہیں تو obviously جب آپ اس کے کلام کے ساتھ شرک کریں گے تو آپ کے مال میں بھی شراکت ہوگی۔ یہ انشاءاللہ آپ آگے آیات میں دیکھیں گے۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں سورۃ البقرہ آیت نمبر 30۔
وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اور جب تیرے رب نے ملائکہ کے لیے کہا کہ یقیناً میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، جانشین بنانے والا ہوں، آپ کو میں ایک بات بتاتا چلوں کہ جو غیب ہے، اندیکھا ہے، وہ ماضی میں بھی ہے اور مستقبل میں بھی۔ یعنی ہمارا جو پاسٹ گزر چکا ہے، جو ہم نے نہیں دیکھا، ایک وہ بھی ہمارے لیے غیب ہے، یعنی وہ ماضی کے متعلق جو ہم نے دیکھا نہیں، اور ایک مستقبل کے متعلق کہ جو آ رہا ہے وہ بھی نہیں دیکھا ہوا۔ تو وہ کیا ہے؟ غیب۔ ہر آنے والا پل مستقبل کا وہ ماضی ہوتا جا رہا ہے۔ تو ہم سے پہلے گزر چکا ہم نہیں جانتے جس کے بارے میں، تو ابھی انشاءاللہ بتایا جائے گا آیات میں، تو ہمارا ایمان ہوگا آیات کے ساتھ، اور جو وقت آ رہا ہے یا جو بھی بتایا جائے گا مستقبل کے بارے میں، وہ بھی ہمارا ایمان ہوگا آیات کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ملائکہ کے لیے کہ میں زمین میں خلیفہ جانشین بنانے والا ہوں۔ بنانے والا ہوں کا مطلب کہ ابھی بنایا نہیں تھا، بتایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ملائکہ سے کہہ رہے ہیں کہ میں زمین میں ایک خلیفہ جانشین بنانے والا ہوں یا بناؤں گا، فیوچر ٹینس۔ قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء۔ انہوں نے کہا، ملائکہ نے، کیا آپ اس میں بنائیں گے جو اس میں فساد خرابی کرے گا اور خون بہائے گا؟ یہ کس سے کہہ رہے ہیں وہ؟ اللہ تعالیٰ سے۔ ابھی اللہ تعالیٰ نے بنایا نہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا میں زمین میں ایک جانشین بناؤں گا یا بنانے والا ہوں۔ تو ملائکہ رپلائی کرتے ہیں، کیا آپ اس میں بنائیں گے جو اس میں فساد خرابی کرے گا اور اس میں خون بہائے گا؟ فیوچر۔ ابھی ایسا ہوا کچھ نہیں، لیکن انہوں نے فیوچر کی ایک بات کی، ایک اللہ تعالیٰ نے انہیں بتایا فیوچر، اور انہوں نے اس میں ایڈیٹنگ کی، اپنی سٹیٹمنٹ کی۔ ایک سٹیٹمنٹ دی انہوں نے، آپ اس سٹیٹمنٹ کو ذہن میں رکھیں۔ دوسری سٹیٹمنٹ ہے ان کی، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ۔ جبکہ ہم آپ کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں، پاکی بیان کرتے ہیں، اور آپ کے لیے پاکی بیان کرتے ہیں۔ یہ دو سٹیٹمنٹس ہیں یہاں پہ ملائکہ کی، کہ یعنی جو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ میں زمین میں خلیفہ جانشین بنانے والا ہوں، انہوں نے کہا کہ آپ اس میں بنائیں گے جو اس میں خرابی کرے گا، خون بہائے گا۔ ایک یعنی ظاہری بات ہے، جب کوئی چیز ایسی ہے جو فساد کر رہی ہے یا خون بہا رہی ہے تو وہ غلط ہوگی۔ اور دوسری بتائی کہ ہم آپ کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور آپ کے لیے پاکی بیان کرتے ہیں۔ یعنی فرسٹ سٹیٹمنٹ میں انہوں نے فیوچر میں بنائے جانے والے خلیفہ کو غلط قرار دیا، اور ساتھ یہ بھی بتایا کہ کیسے وہ غلط قرار دے رہے ہیں، وہ اس کی ایکٹیویٹیز بتا رہے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے نہیں بتائی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو بھی وہ صحیح ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم بالا تر ہیں، ہم آپ کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرنے والے ہیں اور آپ کی پاکی بیان کرنے والے ہیں، یعنی ہم بہت اچھے ہیں۔ قال انی اعلم ما لا تعلمون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یقیناً میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یہ آپ نے ملائکہ کی سٹیٹمنٹ ذہن میں رکھی ہے، ہم اس پہ واپس آئیں گے۔ نیکسٹ آیت میں ہے سورۃ البقرہ کی 31 میں،
وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني باسمائهم فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين. اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام نام سکھائے، پھر انہیں ملائکہ کے اوپر پیش کیا تو کہا کہ تم مجھے خبر دو ان سب ناموں کے ساتھ اگر تم سچے ہو. آپ اگر غور کریں گے تو پچھلی آیت میں ہم ایک سٹیٹمنٹ پڑھ کے آ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ملائکہ سے کچھ کہا، تو آگے سے ملائکہ نے ایک سٹیٹمنٹ دی فیوچر کے بارے میں. اب اللہ تعالیٰ نے آدم کو سب تمام نام سکھائے، پھر انہیں ملائکہ پر پیش کیا. ملائکہ کو نہیں سکھائے، آدم علیہ السلام کو سکھائے اور پیش کیا گیا ملائکہ پر. فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین. بس کہا کہ اب تم مجھے خبر دو ان سب ناموں کے ساتھ، یعنی جو آدم علیہ السلام کو سکھائے گئے تھے، اگر تم سچے ہو. یعنی کہ وہ پیچھے ایک سٹیٹمنٹ دیا انہوں نے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو کچھ بتایا فیوچر کے بارے میں جو کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں نہیں بتایا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم اتنے ہی سچے ہو تو تم مجھے بتاؤ یہ نام جو آدم علیہ السلام کو سکھائے گئے، تم بتاؤ. تو نیکسٹ آیت میں ریپلائی ہے سورۃ البقرہ 32 کنٹینیوٹی میں ہے، قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. تو ملائکہ نے جواب دیا تو پاک ہے، ہمارے لیے کوئی علم نہیں سوائے اس کے جو تو نے ہمیں سکھایا، یقیناً تو ہی بڑا علم رکھنے والا دانائی والا ہے. اب جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے نہیں سکھایا تھا کچھ نام آدم علیہ السلام کو سکھائے سب نام، لیکن ملائکہ کو نہیں سکھائے اور ان سے پوچھ لیا. اب جب ان کا علم نہیں ہے تو انہوں نے کہہ دیا کہ تو پاک ہے، ہمارے لیے تو کوئی علم نہیں، ہم نہیں جانتے، ہمیں تو وہی پتا ہے جو آپ نے ہمیں سکھایا. آپ ہی علم رکھنے والے ہیں، حکمت والے ہیں، دانائی والے ہیں. نیکسٹ آیت 33 قال یا آدم انبئہم باسمائہم. اب اللہ تعالیٰ نے کہا اے آدم تم انہیں خبر دو ان ناموں کے ساتھ، ان کے ناموں کے ساتھ. یاد رہے کہ 31 آیت میں جو ہم نے پڑھا تھا اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا فقال انبئونی. انبئونی کا مطلب ہوتا ہے کہ تم مجھے خبر دو، کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو ہی خبر دی تھی کہ یہ زمین میں فساد کرے گا، خون بہائے گا، اور ہم آپ کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں. تو جب ملائکہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا تو ان سے کہا انبئونی مجھے خبر دو باسماء ہؤلاء ان سب ناموں کے ساتھ ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو. لیکن جب آدم علیہ السلام کی طرف مخاطب کیا گیا تو ان سے کہا گیا قال یا آدم انبئہم، انہیں خبر دو. ملائکہ سے کہا گیا تھا انبئونی مجھے خبر دو، لیکن آدم علیہ السلام سے کہا گیا کیونکہ انہیں سکھایا گیا تھا انبئہم تم انہیں خبر دو باسمائہم ان کے ناموں کے ساتھ تم انہیں خبر دو. فلما انباہم باسمائہم، پس جب اس نے آدم علیہ السلام نے انہیں ان کے ناموں کے ساتھ خبر دی قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض. اللہ نے فرمایا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ یقیناً میں ہوں جو جانتا ہے آسمان اور زمینوں کے غیب کو. یعنی انہوں نے غیب کی بات اللہ تعالیٰ کو بتانے کی کوشش کی، جبکہ غیبوں کا جاننے والا تو اللہ تعالیٰ ہے. ابھی اللہ تعالیٰ نے بنایا نہیں، صرف کہا کہ میں زمین میں جانشین بنانے والا ہوں، تو انہوں نے کیسے سٹیٹمنٹ دے دی کہ یہ زمین میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا.
اور دے کس کو رہے ہیں، بتا کس رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو، جو ہر چیز کا خالق، ہر چیز کا مالک ہے، وہ تحریک کرنے والا ہے، عالم الغیب و شہادہ ہے وہ۔ یہ انشاءاللہ آگے ہم پڑھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا میں نے تم سے نہیں کہہ رکھا کہ یقیناً میں ہوں جو جانتا ہے آسمانوں اور زمینوں کے غیب کو اور دیکھے کو، وَاعْلَمُوا، اور میں یہ بھی جانتا ہوں، ما تبدون وما کنتم تکتمون، جو تم ظاہر کر رہے ہو اور جو تم چھپا رہے ہو۔ یعنی کہ ملائکہ کچھ ظاہر کر رہے ہیں اور کچھ چھپا رہے ہیں۔ اب جو ظاہر انہوں نے کیا وہ تو ہم نے پڑھ لیا۔ ظاہر انہوں نے یہ کیا تھا کہ یہ جو آپ زمین میں خلیفہ بنانے والے ہیں یہ فساد کرے گا، ہوں بہائے گا، یعنی اس کو غلط قرار دیا، اور اپنے بارے میں یہ کہا کہ ہم آپ کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں، آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں، یعنی ساتھ اپنی جسٹیفیکیشن بھی دے رہے ہیں کہ ہم بہت اچھے ہیں، صحیح ہیں۔ تو آپ انہوں نے چھپایا گیا، یہ تو انہوں نے ظاہر کیا۔ آپ جو چھپا بھی اللہ جانتا ہے کہ انہوں نے کیا چھپایا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کا تو ہر چیز کا علم ہے، ہر اعلانیہ اور پوشیدہ ہر بات۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں جانتا ہوں آسمانوں اور زمینوں کے غیب کو، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ نیکسٹ آیت ہے سورہ بقرہ کی 34، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور جب ہم نے ملائکہ کے لیے کہا کہ آدم کے لیے سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ ابا واستکبر، وہ بڑا بنا اور اس نے اپنی بڑائی چاہی، وکان من الکافرین، اور وہ کفر کرنے والوں، ناقدری کرنے والوں سے ہو گیا۔ تو یہ وہ چھپا ہوا تھا ابلیس، یعنی ان میں ابلیس چھپا ہوا تھا۔ تو لہٰذا یہ جو ملائکہ میں اسٹیٹمنٹ آ رہی تھی، جیسا کہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں، دوسری جگہ جو واقعات آئیں گے انشاءاللہ آپ پڑھیں، ہم دیکھیں گے، جس میں ابلیس کہہ رہا ہے آنا خیر من، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تجھے کس چیز نے منع کیا؟ جب میں نے تجھے حکم دیا کہ سجدہ کرو تو کس چیز نے منع کیا تجھے؟ تو ابلیس جواب دیتا ہے قال انا خیر من، کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ یہی سٹیٹمنٹ پڑھی تھی نا ابھی ہم نے پیچھے، کہ یہ زمین میں خون بہائے گا، خرابی کرے گا، فساد کرے گا، اور ہم تو آپ کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں، پاکی بیان کرتے ہیں، یعنی میں اس سے بہتر ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ وہ ملائکہ میں کون چھپا ہوا تھا؟ ابلیس۔ تو وہ ظاہر ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے اسے بھی ظاہر کر دیا۔ یہاں سے آپ کو یہ پتہ چلا کہ اس نے سب سے پہلے غیب بتانے کی کوشش کی اللہ تعالیٰ کو، سب سے پہلے اس نے غیب بتانے کی کوشش کی تھی اللہ تعالیٰ کو، لیکن اللہ تعالیٰ ظاہر، غیب، پوشیدہ ہر چیز کے جاننے والے ہیں، اور جو وہ ظاہر کر رہا تھا وہ بھی اللہ تعالیٰ کو پتا تھا، اور جو وہ چھپا رہا تھا وہ بھی اللہ تعالیٰ کو پتا تھا۔ خیر، اب ہم تھوڑا سا آگے چلیں گے۔ سورۃ بنی اسرائیل میں جہاں پہ یہ واقعہ دہرایا جاتا ہے مختلف جگہ پہ، تو سورۃ بنی اسرائیل کی 17 نمبر سورت، اس کی 62 نمبر آیت، 62 نمبر آیت، اس میں ابلیس کی ایک سٹیٹمنٹ ہے۔ اس کی سٹیٹمنٹ ہے قال ارأیتک ھذا الذی کرمت علی، ابلیس نے کہا کیا آپ نے دیکھا اسے جسے آپ نے میرے اوپر کرامت دے دی؟ یعنی وہ اپنے آپ کو کیا سمجھ رہا تھا؟ بڑا محترم سمجھ بیٹھا ہوا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ سے وہ کہہ رہا ہے قال ارأیتک، ابلیس نے کہا کیا آپ نے دیکھا ھذا الذی، یہ اس کو جس کو کرمت علیہ آپ نے میرے اوپر کرامت دی، لئن اخرتنی الی یوم القیامہ،
اگر آپ مجھے قیامت کے دن تک مؤخر کر دیں، مہلت دے دیں، لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا، میں ضرور اس کی نسل کی جڑ کاٹ دوں گا سوائے بہت ہی تھوڑے سے کم لوگوں کی جڑ۔ ابلیس کیا کاٹے گا؟ جڑ، بنیادیں ہلانا چاہ رہا ہے، جڑ کاٹنا چاہ رہا ہے، یہ اس کا مشن ہے۔ تو بنیاد کیا ہے ہماری؟ ابھی ہم نے کیا پڑھا تھا؟ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب ان دیکھے کے ساتھ ایمان لاتے ہیں، یہ ہماری بنیاد ہے۔ وَيُقِیمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس میں سے خرچ، اور وہ صلاۃ قائم کرتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں، یہ اعمال ہے۔ اس بنیاد پر، اس ایمان کی بنیاد پر، اور اس کا ٹارگٹ ہے آپ کا ایمان، آپ کے مال نہیں۔ اعمال کے بارے میں تو کہا اللہ تعالیٰ نے، لَقَدْ أُوحِیَ إِلَیْکَ وَإِلَى الَّذِینَ مِن قَبْلِکَ لَئِنْ أَشْرَکْتَ لَیَحْبَطَنَّ عَمَلُکَ وَلَتَکُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِینَ۔ بلا شبہ وحی کی گئی تمہاری طرف اور ان لوگوں کی طرف بھی جو تم سے پہلے تھے کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارے اعمال ضرور غارت کر دیے جائیں گے اور تم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ تو آپ کے اعمال غارت ہو جائے ایک شرک کی بنیاد پر، یہ ٹارگٹ ہے اس کا۔ وہ آپ کو نماز پڑھنے سے نہیں روکے گا، وہ آپ کو روزہ رکھنے سے نہیں روکے گا، وہ آپ کو حج عمرہ کرنے سے نہیں روکے گا، بلکہ وہ آپ سے کچھ کروانے کی کوشش کرے گا کہ آپ اعمال بھی کرتے جائیں لیکن ساتھ ایک ایسا عمل کریں جس سے آپ کے سارے اعمال غارت ہو جائیں اور آپ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں۔ یعنی آپ نے ساری زندگی نماز پڑھی، روزے رکھے، حج کیا، عمرہ کیا، صدقہ کیا، اللہ تعالیٰ کے احکامات میں عمل کرنے کی کوشش کی، لیکن ساتھ آپ نے شرک کیا، آپ کی ساری انویسٹمنٹ گھاٹے میں گئی، سارے اعمال غارت کر دیے گئے ایک شرک کی بنیاد پر۔ تو یہ عمل وہ کروانا چاہ رہا ہے، واضح لکھا ہوا ہے، قَالَ أَرَأَيْتَ أَخَذَ الَّذِي كَرَمْتَ عَلَيَّ، اس نے کہا ابلیس نے کہ آپ نے دیکھا اسے جس کو آپ نے میرے اوپر کرامت دی ہے، لَئِنْ أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ يَوْمِ الْقِیَامَةِ، اگر آپ مجھے قیامت کے روز تک مؤخر کر دیں، لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّیَّتَهُ، میں ضرور اس کی نسل کی جڑ کاٹ دوں گا، إِلَّا قَلِيلًا، سوائے بہت ہی کم کے۔ تو وہ جڑ، بیس، اس کو کاٹنے کی کوشش کر رہا ہے آپ کی۔ تو وہ آپ کی کیا ہے؟ ایمان بالغیب۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جسے ہم پڑھتے ہیں۔ میری ایج راؤنڈ اباؤٹ 41 ایئرس ہے اس وقت۔ مجھ سے پہلے بہت سے لوگ گزر گئے، میرے بعد بھی اللہ جانتا ہے جو آئیں گے، لیکن جو مجھ سے پہلے ہو چکا وہ میں نے سنا اپنے معاشرے سے، اپنے آباء و اجداد سے۔ سب کے ساتھ ایسے ہی، جب بچہ پیدا ہوتا ہے وہ جس معاشرے میں پیدا ہوتا ہے تو اس معاشرے میں جس بھی اسکول آف تھاٹ میں سے اس کا تعلق ہوتا ہے اسے وہ سکھایا جاتا ہے۔ کوئی بھی انسان ہے، کسی بھی اسکول آف تھاٹ سے جس کا ریلیشن ہے وہ اسے وہی سکھائے گا جو اس کے آباء و اجداد کرتے آ رہے تھے۔ اس کتاب میں ابھی ہم نے واقعہ پڑھا جب اللہ تعالیٰ نے ملائکہ سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو زمین و آسمان کی تخلیق سے لے کر، بلکہ اس سے پہلے بھی، وہاں سے لے کر قیامت تک کے بارے میں اس کتاب میں لکھا ہے۔ یعنی اگر میں یہ دیکھنا چاہوں کہ مجھ سے پہلے کیا ہوا تو وہ بھی اس میں لکھا ہے، اگر میں یہ دیکھنا چاہوں کہ آج کیا ہو رہا ہے تو وہ بھی اس میں لکھا ہے، اور اگر میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ آنے والے وقت میں کیا ہوگا تو وہ بھی اس میں لکھا ہے۔ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، تحقیق ہم نے تم سب کی طرف ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں تم سب کا ہی ذکر ہو رہا ہے،
بس کیا تم عقل سے کام نہیں لوگے؟ تو یہ ہر دور کے لوگوں کے لیے ہے، قیامت تک آنے کے لیے ہر دور کے انسان کے لیے یہ کتاب ہے، تاکہ وہ عقل سے کام لے، کیونکہ اس میں ہمارا ذکر ہو رہا ہے۔ اب اسی طرح جیسا کہ ہم سے پہلے لوگوں کو تنبیہ کی گئی، اس طرح آج ہمیں کی جا رہی ہے، اور ایسے ہی آنے والے لوگوں کو بھی کی جاتی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ جس پہ چاہتا ہے رحم فرماتا ہے۔ ہم اس کتاب کے علاوہ، اس کتاب میں تو ہم سے یہ اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ کلام ہے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول ہے۔ اس کتاب کے ذریعے ہم حق تک پہنچتے ہیں، ہم حق کو جانتے ہیں، حق کو پہچانتے ہیں۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، جو سب سے پہلے ہم نے آیت پڑھی تھی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہر اسکول آف تھاٹ کے، ہر مذہب سے تعلق رکھنے والے انسان نے بہت سی کتابیں لکھ رکھی ہیں، ماضی کے متعلق اور مستقبل کے متعلق۔ آپ کو عام ملیں گی، ایک انبار ملے گا آپ کو کتابوں کا اس دنیا میں۔ انسان لکھتا چلا جا رہا ہے، لکھتا چلا جا رہا ہے، لائبریریز بھرتی چلی جا رہی ہیں کتابوں سے۔ کوئی شاعری لکھ رہا ہے، کوئی افسانے لکھ رہا ہے، کوئی ناول لکھ رہا ہے، کوئی تاریخی واقعات لکھ رہا ہے، اور کوئی آنے والے مستقبل کے بارے میں لکھ رہا ہے۔ بہت کچھ لکھتے ہیں لوگ۔ اور لوگوں کی اکثریت ان سب پہ ایمان رکھتی ہے غیر کے ساتھ۔ اگر آپ اس کتاب کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں تو یہ غیر تو ہے اللہ کی طرف سے، لیکن اس کے علاوہ لوگ جو کچھ بھی مانتے چلے آ رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے نازل نہیں کیا۔ وہ آپ اپنے آباء و اجداد کے کہنے کے مطابق اس کو مانتے ہیں، وہ بھی غیب ہے۔ چاہے وہ ماضی کے بارے میں آپ مانتے ہیں، چاہے مستقبل کے بارے میں مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کتاب میں آپ کو وہ باتیں نہیں ملتی جو آپ دوسروں کی کتابوں سے مانتے ہیں۔ اس کے لیے آپ اپنی اسکول آف تھاٹ کو بلیو کرتے ہیں۔ آپ کسی بھی اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھنے والے ہیں، میں کسی کو نامینیٹ نہیں کرتا، میں ہر مذہب کے اسکول آف تھاٹ کی بات کر رہا ہوں کہ وہ اپنے اپنے اماموں کی کتابوں کے فالوورز ہیں۔ وہ آپ کو وہ بتاتے ہیں جو انہیں بتایا گیا، وہ آپ کو وہ نہیں بتا رہے جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ اور اگر وہ بتا بھی رہے ہیں جو اللہ نے نازل فرمایا ہے تو وہ ان باتوں کو شریک کر کے بتاتے ہیں، آپ کو مکس کرتے ہیں سات باتوں کو۔ خالصتاً اللہ کا کلام نہیں بتایا جاتا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ کہہ رکھا ہے وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ بس جب بھی پڑھنے لگو تم قرآن تو اللہ کے ساتھ پناہ مانگا کرو شیطان رجم کیے ہوئے سے۔ لیکن اس کو صرف پڑھنا ہی نہیں ہوتا، اس کو مین کرنا ہوتا ہے کہ بچپن سے جو بھی میرے دماغ میں پروگرامنگ کی گئی، ہر اسکول آف تھاٹ میں جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو بچپن سے اس کی پروگرامنگ کر دی جاتی ہے۔ اس کو ماضی اور مستقبل کے بارے میں ایک مذہب سکھا دیا جاتا ہے، تو وہ اسی کو مانتا چلا جاتا ہے۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو جب کھولنا ہے تو ہم نے پناہ مانگنی ہے اس پروگرامنگ سے، اس شیطان رجم کیے ہوئے سے جس نے پروگرام کر رکھا ہے ہمیں۔ ہم تصدیق کریں گے اللہ تعالیٰ کی کتاب میں کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، حق صرف تمہارے رب کی طرف سے ہے تو تم ہرگز شک کرنے والوں میں سے مت ہو جانا۔ حق آپ کو لوگوں کی کتابوں میں نہیں ملے گا۔ قرآن فرقان ہے جو فیصلہ کرتا ہے حق اور باطل کا۔ دنیا کی کوئی بھی کتاب، کوئی بھی لٹریچر، اس کا فرقان قرآن ہے۔ اللہ کی کتاب ہے کہ وہ حق اور باطل کا فیصلہ کرتی ہے، جس سے ڈیفائن ہوتا ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ لیکن ہم کیسے جانیں گے جب تک ہم اس کو تدبر نہیں کریں گے، اس کو پڑھیں گے نہیں۔
خالصتاً ہم تو مانتے چلے آئے جا رہے ہیں، فلانے صاحب نے یہ کہا، فلانے صاحب نے یہ کہا، ایسا ہوا تھا، ایسا ہوا، ایسا ہوا، ایسا بھی ہوگا، ویسا بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا، قیامت کے روز یہ واقعات ہوں گے۔ یہ آپ کو کون بتا رہا ہے؟ اللہ کی کتاب کے علاوہ کون بتا رہا ہے آپ کو یہ باتیں؟ انسان جو خود تحلیل کیا گیا ہے وہ بتائے گا اپنے طور پر، جبکہ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی رسول آئے، اللہ تعالیٰ کے رسولوں نے اللہ کے کلمات کے ساتھ تصدیق کی۔ وہ آیات تلاوت کرتے، آیات تلاوت کر کے لوگوں کو حق بتاتے۔ انہوں نے لوگوں کو روایات اور واقعات نہیں سنائے، اللہ کے کلمات سنائے، اللہ تعالیٰ کی آیات تلاوت کی اور حق پہنچایا۔ خود سے کچھ بھی نہیں کہا انہوں نے، کسی بھی رسول نے بھی۔ لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم اس کے رسولوں میں کسی ایک کے درمیان بھی فرق نہیں کرتے۔ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، سورۃ المومنون 23 اس کی 51، 52 اور 53۔ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو کھاؤ طیبات میں سے اور اعمال صحیح کرو۔ انی بما تعملون علیم، یقیناً میں جانتا ہوں جو بھی تم کرتے ہو۔ وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ، اور یقیناً یہی تم سب کی امت ایک امت ہے اور میں ہی تم سب کا رب ہوں، پس مجھ سے ہی ڈرو، مجھ سے ہی تقوی اختیار کرو۔ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا، بس اپنے درمیان امر کے ٹکڑے کر کے رکھ دیے لوگوں نے۔ كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ، ہر گروہ، ہر جماعت اسی کے ساتھ مگن ہے، اسی کے ساتھ خوش ہے جو ان کے پاس ہے۔ فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَةٍ حَتَّىٰ حِينٍ، بس چھوڑ دو انہیں غفلت کے بہاؤ میں ایک مدت تک۔ خیر، ہمارا ٹاپک ہے ایمان، جس پر ہم ایمان بالغیب کے متعلق جس پہ ہم بات کر رہے ہیں۔ تو اس سے ریلیٹڈ ابھی میں آپ کو ایک آیت بتاتا ہوں۔ اتنا تو ہم سمجھ چکے ہیں کہ شیطان، ابلیس ہماری جڑ کاٹنا چاہتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے اعمال غلط کر دیے جائیں۔ سب سے پہلے اس نے غیب بتانے کی کوشش کی اللہ تعالیٰ نے، اور آج بھی نان سٹاپ وہ غیب بتائے چلے جا رہا ہے، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی کتاب سے ہٹانے کے لیے غیب، ماضی کے متعلق اور مستقبل کے متعلق کتابیں بھرتا چلا جا رہا ہے انسانوں کے ذریعے، گمراہ کرنے کے لیے، اللہ کے راستے سے، اللہ کی کتاب سے گمراہ کرنے کے لیے، جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کیا، بجائے اس کو لوگ پڑھنے اور سمجھنے کے ان کتابوں کے پیچھے لگے ہیں جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جن کی اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی۔ یہ تو چند نام ہے جو تم نے، تمہارے باپ دادا نے رکھ چھوڑے ہیں، جس کے ساتھ اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کر رکھی۔ ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کوئی الہ نہیں ہے سوائے اللہ کے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو یہ لا الہ کا کلمہ آپ قرآن مجید میں یہ آیت بہت جگہ پر ہے، بہت جگہ پر۔ سورۃ الحشر میں ایسی ہی ایک آیت ہے جو ہمارے اس موضوع سے ریلیٹڈ ہے، غیب سے ریلیٹڈ۔ سورۃ الحشر 59 اس کی 22 نمبر ہے، 22 نمبر۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو، وہی اللہ ہے، وہ جو کوئی الہ نہیں ہے سوائے اس کے۔ آپ پراپر گواہی دے رہے ہیں، ہو اللہ الذی، وہی اللہ ہے، الذی لا الہ الا ہوا، وہ کوئی الہ نہیں ہے سوائے جس کے، عالم الغیب والشہادہ، غیب کا، اندیکھے کا، جاننے والا اور حاضر کا بھی، وَهُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، اور وہی بڑا رحم فرماتا ہے، رحم فرمانے والا ہے۔
آپ اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ کوئی الہ نہیں ہے سوائے اس کے، وہ غیب کا جاننے والا اور حاضر کا جاننے والا ہے۔ اس کے باوجود ہم اللہ کی کتاب کے علاوہ غیب کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں، تو پھر ہمارا لا الہ الا اللہ کدھر جاتا ہے؟ کس نے کہا ہم سے کہ اس کتاب کے علاوہ کسی اور کتاب کے ساتھ ایمان لاؤ؟ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ اس کی اتباع کرو، اس کی پیروی کرو جو تمہاری طرف تمہارے رب سے نازل کیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ سے اور اولیاء کی اتباع مت کرو، بہت کم تم یاد رکھتے ہو، نصیحت حاصل کرتے ہو۔ یہ اللہ کی آیات کی تلاوت کر رہا ہوں میں، اپنے سے نہیں لے کے آیا میں۔ سورۃ الاعراف کی 3 آیت ہے یہ، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اس کی اتباع کرو، اس کی پیروی کرو جو تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا۔ کیا نازل کیا گیا؟ یہ جو میں تلاوت کر رہا ہوں یہ نازل نہیں کیا گیا۔ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، اور اس کے علاوہ سے اور اولیاء کی اتباع مت کرو۔ یہی تو کرتے ہیں سب، جسے منع کیا جا رہا ہے وہی کام تو کرتے ہیں۔ اللہ کے نازل کرتا کو چھوڑ کے اپنے اولیاء پکڑ رکھے ہیں اتباع کے لیے۔ قلیلا ما تذکرون، بہت ہی کم ہے جو تم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ جڑ کاٹ رہا ہے شیطان، آپ کی جڑ، آپ کے اعمال کو غارت کرنے کے لیے، ہم سب کے، کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب کے ساتھ لوگوں کی باتوں کو بھی مانیں، شرک کریں اس کے ساتھ، تاکہ ہمارے اعمال غارت ہو جائیں، اور قیامت کے روز ہمیں اس کے ساتھ جہنم حاصل کیا جائے۔ یہ ٹارگٹ ہے اس کا، یہ مشن ہے اس کا، اور اللہ تعالیٰ نے کہہ بھی رکھا ہے لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، اور میں ضرور بھر دوں گا جہنم کو سب جنوں سے ایک ساتھ۔ وَلَقَدْ صَدَّقَ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ، بلا شبہ ابلیس نے اپنا گمان سچ کر دکھایا۔ ان سب نے اس کی اتباع کی، سوائے ایمان والوں کے ایک فریق کی، ایمان والوں کا ایک فریق جو ایمان لاتے ہیں اللہ اور یوم آخر کے ساتھ، جو ایمان لاتے ہیں نبیوں کے ساتھ، جو ایمان لاتے ہیں ملائکہ کے ساتھ، اور جو ایمان لاتے ہیں کتاب کے ساتھ، کتابوں کے ساتھ نہیں، اللہ کی کتاب کے ساتھ، لوگوں کی کتابوں کے ساتھ نہیں۔ اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے نازل فرمائی ہے سب سے بہترین حدیث، کتاب متشابہہ مثانیہ، کتابیں ملتی جلتی دہرائی گئی، تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، روکتے کھڑے ہو جاتے ہیں اسے ان لوگوں کے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، پھر ان کے دل اور ان کی کھالیں نرم پڑ جاتی ہیں اللہ کے ذکر کی طرف۔ ذالک ھدی اللہ، یہ اللہ کی ہدایت ہے، یہدی بہ من یشاء، وہ ہدایت کرتا ہے اس کے ساتھ جس کی وہ چاہتا ہے۔ ومن یضلل اللہ وما لہ من ہاد، اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو اس کے لیے کوئی رہنمائی کرنے والے نہیں۔ لوگوں کی لکھی ہوئی حدیث کی کتابیں رہنمائی کریں گی آپ کے، یا جو اللہ نے احسن الحدیث نازل کر رکھی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول فرمایا ہوا اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی گواہی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے۔ انہ لقول رسول کریم، یقیناً یہ ضرور رسول کریم کا قول ہے، کہا ہوا ہے۔ تو آپ لوگوں کی گواہی کو مانیں گے؟ کذالک جعلنا لکل نبی شیاطین والانس والجن یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا ولو شاء اللہ ما فعلوه فذرهم وما یفترون، اور اسی طرح ہم نے بنائے ہیں ہر نبی کے لیے دشمن، جن و انس کے شیاطین، جو ایک دوسرے کی طرف بناوٹی گھڑی ہوئی باتیں وحی کرتے ہیں دھوکے کے لیے، اور اگر تیرا رب چاہتا تو وہ ہرگز ایسا نہ کرتے، بس چھوڑ دو انہیں جو کچھ بھی وہ گھڑتے ہیں۔ ہر نبی کے ساتھ باتوں کو منسلک کر کے رکھا ہے لوگوں نے، جنہوں اس کے شیاطین اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دشمن ہیں یہ نبیوں کے۔ آپ نے دیکھنا ہے کہ اللہ کے نبیوں نے کیا فرمایا، تو آپ دیکھیں اللہ کی کتاب میں، اللہ تعالیٰ کو پہچانے اللہ کی کتاب سے، اللہ کے رسولوں کو پہچانے اللہ کی کتاب سے، شیطان کو پہچانے اللہ کی کتاب سے۔ یہ ڈیفائن کرے گی کتاب کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط۔ ایک تحلیل کرتے ہوئے انسان کی لکھی ہوئی کتابوں کے ساتھ انسان اس کو فالو کرتے ہیں، جنہیں خود پتہ نہیں کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے
کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں ہوں جس نے سب کچھ تخلیق کیا، میں ہر چیز کا خالق ہوں، میں ہر چیز کا مالک ہوں، میں زندگی دینے والا ہوں، میں موت دینے والا ہوں، اور میں ہی دوبارہ زندہ کرنے والا ہوں، اور میں ہی دوزخ اور جنت کا فیصلہ کرنے والا ہوں، میں جسے چاہوں عذاب دوں، جس پہ چاہوں رحم کر دوں۔ آپ کے جتنے بھی رائٹرز اس دنیا میں پریویل کرتے ہیں، کیا ان میں سے اس چیز کا کوئی دعوے دار ہے؟ یہ جس کی میں کتاب تلاوت کر رہا ہوں وہ السمیع العلیم ہے، بصیر ہے، وہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ سن رہا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ اگر اس کے علاوہ آپ کسی انسان کی کتاب لے آئیں، وہ آپ کو نہیں سن رہا ہوتا، نہ ہی وہ آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو بار بار کہا گیا کن کو پکارتے ہو تم اللہ کے علاوہ سے، جو نہ تمہیں سنتے ہیں اور نہ دیکھتے ہیں، اور نہ ہی وہ تمہارے کسی کام آئیں گے، نہ ہی وہ تمہارے نفع یا نقصان کے کسی چیز کا وہ کیا رکھتے ہیں، وہ تو خود تخلیق کیے گئے ہیں۔ آپ کے اعمال، صحیح اعمال، عامل الصالحات اس کتاب میں ہے۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ جو ایمان لاتے ہیں اور صحیح اعمال کرتے ہیں، وہ اعمال آپ کو اللہ کی کتاب میں ملتے ہیں، لوگوں کی کتابوں میں نہیں۔ جس کتاب سے آپ کا حساب ہوگا قیامت کے دن، وہ اللہ کی کتاب ہے، لوگوں کی کتابیں نہیں۔ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اور زمین اپنے رب کے نور کے ساتھ جگمگا اٹھے گی اور رکھ دی جائے گی کتاب۔ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور لایا جائے گا نبیوں کو اور گواہوں کو اور فیصلہ کر دیا جائے گا حق کے ساتھ، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ کس کتاب کے ساتھ فیصلہ ہو رہا ہے آپ کا؟ کتاب واحد میں، اور تمام انبیاء کو جمع میں لایا جا رہا ہے، اور گواہوں کو بھی۔ اسی کتاب کی بات ہو رہی ہے، اور کسی کتاب کی بات نہیں ہو رہی۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ہے وہ کتاب جس میں شک نہیں ہے، ھدی للمتقین، ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اسی کتاب سے فیصلہ ہوگا آپ کا قیامت کے دن۔ کرتے رہے آپ اعمال جو کر رہے ہیں، اگر اس کے باوجود آپ وہی اعمال کرتے ہیں جو آپ کے آباء و اجداد کرتے آ رہے تھے، یا آپ وہی مانتے ہیں جو آپ کے آباء و اجداد مانتے آ رہے ہیں، تو آپ کچھ نیا کام تو نہیں کر رہے، آپ کچھ نیا نہیں کریں گے۔ لا یؤمنون بی قد خلت سنت الاولین، اس کے ساتھ نہیں مان لاتے، یہی سنت گزری ہے پہلوں کی بھی۔ اکثریت ایمان نہیں لائے گی اللہ کے کلام کے ساتھ، اکثریت اپنے آباء و اجداد کی پیروی کرنے والے ہیں، اللہ کے کلام کو تو علم تک نہیں ہونے۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اور نہیں ان کی اکثریت ایمان لاتی ہے اللہ کے ساتھ سوائے اس حال میں کہ وہ مشرک ہوتے ہیں، شرک کی حالت میں ایمان لاتے ہیں اللہ کے ساتھ، خالص ایمان نہیں لاتے۔ یہ تو ابلیس نے بھی مانا تھا، جانتے ہیں آپ، اس نے کہا تھا میں ان سب کو بہکاؤں گا الا عبادک المخلصون، سوائے ان میں سے جو آپ کے خالص غلام ہوں گے، خالص پیور، جو کسی کی شراکت نہیں کریں گے، جو اللہ کے سوا کسی کی نہیں مانیں گے، جو نوکر ہوں گے صرف اللہ کے، واحد اللہ کی نوکری کریں گے، وہ اللہ اور اس کے رسولوں کی اطاعت کریں گے۔ وہ لیکن اکثریت ایسا نہیں کرتی، اکثریت ترجیح دیتی ہے کسے؟ اپنے اسکول آف تھاٹ کو، اپنے آباء و اجداد کو۔ تو یہ ایسے ہی چلتا رہے گا، اسے کوئی بدل بھی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ اس کی ہی ہدایت فرماتے ہیں جس کی وہ چاہتے ہیں، اور جسے اللہ ہدایت نہیں دے گا اسے کوئی رہنمائی کر نہیں سکتا۔ یہی پڑھا بھی ہم نے، اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے نازل فرمائی سب سے بہترین حدیث، کتابا متشابہہ مثانیہ، کتاب میں ملتی جلتی دہرائی گئی، تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اس کے ساتھ جو اپنے رب کا خوف رکھتے ہیں، ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، پھر ان کے دل اور ان کی کھالیں نرم پڑ جاتی ہیں اللہ کے ذکر کی طرف۔ ذالک ھدی اللہ، یہ ہے اللہ کی ہدایت، یہدی بہ من یشاء، وہ اس کے ساتھ ہدایت کرتا ہے جس کی وہ چاہتا ہے۔
وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو اس کے لیے کوئی رہنمائی کرنے والا نہیں ہے۔ پھر ایک آیت میں بتایا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ، بس چھوڑ دو مجھے اور جو کوئی اس حدیث کے ساتھ، اللہ کی نازل کردہ اس طرح حدیث کے ساتھ تضاد رکھتا ہے، اس کو جھٹلاتا ہے۔ فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ، بس چھوڑ دو مجھے اور اسے جو کوئی بھی اس حدیث کے ساتھ تضاد رکھتا ہے، اللہ کی نازل کردہ حدیث کے ساتھ۔ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، جلد ہی ہم ان کی وہاں سے پیش رفت کریں گے جہاں سے وہ جانتے بھی نہیں ہوں گے۔ وَأُمْلِي لَهُمْ، اور میں انہیں مہلت دوں گا، ڈھیل دوں گا۔ اِنَّ کَیدِی مَتِین، یقیناً میری خفیہ تدبیر بڑی مضبوط ہوتی ہے۔ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِّن مَّغْرَمٍ مُثْقَلُونَ، کیا تم ان سے کوئی اجر مانگتے ہو جس کے بوجھ تلے وہ دبے چلے جاتے ہیں؟ أَمْ عِندَهُمُ الْغَیْبُ فَهُمْ یَکْتُبُونَ، کیا ان کے پاس کوئی غیب ہے جسے وہ لکھ لیتے ہیں؟ کیا ہے ان کے پاس کوئی غیب جسے لوگوں نے لکھ رکھا ہے، جو آپ کو بتائے چلے جا رہے ہیں اور آپ آگے پھیلائے چلے جاتے ہیں؟ وہی سکھاتے ہیں آپ اپنے بچوں کو اور اپنے معاشروں کو، ایک دوسرے کو کنورٹ کرتے چلے جا رہے ہیں بنا اللہ کی کتاب سے تصدیق کی ان باتوں کو۔ خود بھی گمراہ ہے، دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ اسی لیے تو نازل کر رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے کتاب کہ آپ گمراہی سے بچ سکیں اور سیدھے راستے کی رہنمائی پا سکیں، شیطان کے گنڈوں سے آپ بچ سکیں۔ اگر آپ بچنا چاہتے ہیں، اگر آپ واقعی میں اللہ اور یوم آخر کے ساتھ ایمان رکھنے والے ہیں، تو اگر آپ کا یہ ایمان ہے کہ اللہ آپ کو جس دن آپ موت آئے گی اللہ دوبارہ زندہ کرے گا، دوبارہ محبوس کرے گا اور آپ کا حساب کرے گا، اور یہاں آپ کو وہ دوزخ میں ڈال دے گا یا جنت میں، اگر آپ اس چیز کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ کی کتاب سے غافل نہیں رہ سکتے۔ اور اگر آپ غافل رہتے ہیں تو آپ کے ساتھ ایک شیطان مسلط کیا جاتا ہے۔ وَمَن یَعْشَ ذِکْرَ الرَّحْمَٰنِ نُقَیِّضْ لَهُ شَیْطَانًا، جو کوئی رحمان کے ذکر کیا ہے رحمان کا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یقیناً ہم ہی ذکر کے نازل کرنے والے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ کی نازل کرتا کتاب کو اللہ تعالیٰ نے ذکر بھی کہا ہے۔ وَمَن یَعْشُ عَن ذِکْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَیِّضْ لَهُ شَیْطَانًا، جو کہ رحمان کے ذکر سے غفلت برتے گا ہم اس کے ساتھ شیطان مسلط کریں گے۔ فَهُوَ لَهُ قَرِینٌ، تو وہی اس کا ساتھی ہو جائے گا اور وہ اس کو اللہ کے راستے سے روکتا رہے گا، لیکن وہ یہی حساب لگائے گا کہ وہ ہدایت یافتہ ہے۔ اللہ کی آیات سے غافل رہ کے انسان حساب لگا رہا ہوتا ہے کہ وہ ہدایت جاتا ہے، جبکہ اس کے ساتھ شیطان لگا دیا جاتا ہے۔ اگر آپ اللہ کے ذکر سے غافل ہیں تو آپ کے نفس کے ساتھ، سوچ کے ساتھ شیطان مسلط کیا جاتا ہے تاکہ وہ آپ کو اللہ کے راستے سے گمراہ کرتا رہے، اور آپ یہی حساب لگاتے رہیں کہ آپ بالکل صحیح جا رہے ہیں، آپ بہت ہدایت یافتہ ہے۔ انشاءاللہ اس کے ساتھ ہی ہم اپنا یہ موضوع ختم کرتے ہیں، اور اگلی دفعہ ہم انشاءاللہ حکم کے متعلق بتائیں گے کہ قرآن کیا کہتا ہے حکم کے متعلق، اور اس کے ساتھ ساتھ آخری آیت ایک میں تلاوت کرتا جاؤں، وَقَوْذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اور اسی طرح ہم نے تمہاری طرف ایک روح کو اپنے عمل سے وحی کیا۔ مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ، تمہیں اندازہ بھی نہیں تھا کہ کتاب کیا ہوتی ہے اور ایمان کیا ہوتا ہے۔ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا، اور بلکہ ہم نے اسے بنایا نور، روشنی، نہدی بہی من نشاء من عبادنا، ہم اس کے ساتھ ہدایت رہنمائی فرماتے ہیں جس کی چاہتے ہیں ہم اپنے غلاموں نوکروں سے۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور یقیناً تم ضرور سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر رہے ہو۔ صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ کا راستہ وہ جس کے لیے ہے جو بھی آسمانوں اور جو بھی زمینوں میں ہے۔ الا الی اللہ ترجع الامور، جان لو کہ اللہ ہی کی طرف تمام امور
تمام معاملات لوٹائے جائیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. وقال الرسول يا رب وقال الرسول يا رب إن قومي وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا